ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک حسین لیکن اداس دل شہزادی سایہ ایک خوبصورت سلطنت میں رہتی تھی۔ سایہ کی آواز بہت مدھم تھی، اتنی مدھم کہ جب بھی وہ بات کرتی لوگ اس کی بات سن ہی نہیں پاتے تھے۔ دربار کے لوگ اور رعایا ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اسے کہتے، یہ شہزادی کبھی حکم کیسے دے گی، اس کی آواز تو کسی کو سنائی ہی نہیں دیتی۔ یہ الفاظ سایہ کے دل میں گہرے زخم چھوڑ گئے تھے۔ وہ ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ کسی طرح اس کی آواز کی کمزوری دور ہو جائے، لیکن پھر بھی کوئی حل نہ نکلتا تھا۔ اس کے دل میں ایک غم تھا جو ہر دن بڑھتا جا رہا تھا اور وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ پاتی تھی۔ ایک دن وہ محل کے باغ میں اداس بیٹھی تھی، درختوں کے سائے میں چھپ کر اپنی تکلیف کا سامنا کر رہی تھی کہ اچانک آسمان میں روشنی کا ایک زبردست چمکا ہوا۔ سایہ نے چونک کر آسمان کی طرف دیکھا کہ ایک خوبصورت پری اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ پری کی آنکھوں میں محبت اور ہمدردی تھی۔ سایہ، میں جانتی ہوں کہ تم کس چیز سے پریشان ہو، لیکن تمہاری پریشانی کا حل میرے پاس ہے۔ فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں، ایسا پری نے اسے کہا۔ پری نے مسکراتے ہوئے اپنی چھڑی سے ایک خوبصورت بلبلے کا تاج نکالا جس پر 3 بلبلے چمک رہے تھے۔ میں تمہیں یہ 3 جادوئی بلبلے کے ساتھ تاج دوں گی۔ ہر بلبلا ایک جادوئی تحفہ رکھتا ہے، تم اسے 3 دن تک استعمال نہیں کرنا، اور اگر تم اس کو 3 دن تک استعمال نہیں کرو گی تو میں تمہاری آواز بلند کر دوں گی۔ سایہ نے تاج کو قبول کیا اور کہا کہ میں 3 دن تک استعمال نہیں کروں گی۔ سایہ اس دن بہت خوش تھی اور اس نے پورا دن بہت آرام سے گزارا، لیکن دوسرے دن سایہ کو ایک سنگین مسئلے کا سامنا ہوا۔ گاؤں کے قریب ایک دریا تھا جو کئی مہینوں سے خشک پڑا تھا۔ لوگ پانی کے لیے پریشان تھے اور ان کی فصلوں کو بھی نقصان پہنچ رہا تھا۔ سایہ کو یاد آیا کہ پری نے کہا تھا کہ جادوئی تاج سے وہ 3 کام کروا سکتی ہے، لیکن وہ اس تاج کو استعمال کرنے کے بعد اپنی آواز کو کبھی بلند نہیں کر پائے گی۔ سایہ یہ سوچ کر پریشان ہوئی، لیکن وہ اپنے لوگوں کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے فوراً بلبلے کا تاج نکالا اور جیسے ہی اس نے تاج کے پہلے بلبلے کو چھوا، ایک جادوئی چمک کے ساتھ دریا میں پانی واپس آ گیا۔ گاؤں والے خوش ہو گئے کہ ان کے مسائل کا حل نکل آیا۔ سایہ کی آواز میں پہلی بار ایک نئی طاقت محسوس ہوئی جس سے وہ خود کو دنیا کے سامنے اظہار کر سکتی ہو۔ گاؤں والوں کی خوشی دیکھ کے وہ مطمئن ہو گئی۔ ابھی رات ہوئی ہی تھی کہ گاؤں میں ایک نئی مصیبت آ گئی۔ ایک خطرناک بیماری پھیلنے لگی اور لوگ تیزی سے بیمار ہو رہے تھے۔ سایہ نے پری کو تحفے کو یاد کیا اور جادوئی تاج کی دوسرے بلبلے کو چھوا۔ ایک نرم لیکن طاقتور آواز گونجی اور اس کی آواز سے ایک چمکدار روشنی گاؤں کے ہر کونے میں پھیل گئی۔ بیماری کا اثر ختم ہو گیا اور لوگ اچانک ٹھیک ہو گئے۔ یہ کیسا جادو ہے، سایہ نے سوچا۔ گاؤں والے خوش ہو گئے اور شہزادی کی محبت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سایہ کو محسوس ہوا کہ اس کی آواز اب صرف کمزوری نہیں بلکہ طاقت بن چکی ہے۔ صبح ہوتے ہی گاؤں کے راستے میں ایک بڑی چٹان آ گئی تھی جس سے لوگ گزر نہیں پا رہے تھے، اور یہ چٹان ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی تھی۔ گاؤں کے لوگ پریشانی کی حالت میں سایہ کے پاس آئے تو سایہ سے ان کی پریشانی نہ دیکھی گئی۔ سایہ نے بلبلے کا تاج پھر سے نکالا اور اس کے تیسرے بلبلے کو چھوا۔ جیسے ہی اس نے بلبلے کو چھوا، چٹان میں سے جادوئی لہریں اٹھی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ راستہ صاف ہو گیا اور گاؤں والے آزاد ہو گئے۔ اب گاؤں والے بے تکلفی سے آ جا سکتے تھے اور سایہ کی طاقت کا ہر طرف ذکر ہونے لگا۔ پری 3 دن بعد واپس آئی اور شہزادی سایہ کے پاس پہنچی اور اسے مسکراتے ہوئے کہا، سایہ، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تم سے یہ جادوئی تاج واپس لے لوں اور تمہاری آواز کو بلند کر دوں۔
साया ने अदब से सर झुकाया और पूरी कहानी परी को सुनाई कि किस तरह उसने दरिया को दोबारा जारी किया, बीमारी को खत्म किया और चट्टान को रास्ते से हटाया। साया की आवाज में अब एक एतमाद और सुकून था जो पहले कभी नहीं था। परी ने हैरत से कहा, साया, तुमने नहायत अक्लमंदी से इन तोहफों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब तुम्हारी आवाज के बारे में क्या ख्याल है? मैं अब इसे कैसे बुलंद और ताकतवर कर पाऊंगी जबकि तुमने जादुई ताज भी इस्तेमाल कर लिया है। साया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, अब मैं जान गई हूँ कि असल खुशी अपनी खामियों को कबूल करने और दूसरों की मदद करने में है। मेरी आवाज जितनी भी मध्यम हो, मैंने देख लिया है कि इससे मेरा दिल कितना मजबूत हो सकता है। मुझे अपनी आवाज जैसी है वैसी ही पसंद है। परी ने फख्र से कहा, तुमने अपनी आजिज़ी और मोहब्बत से साबित कर दिया है कि हकीकी ताकत जादू में नहीं बल्कि दिल की खूबियों में होती है। परी ने ताज वापस लिया और रोशनी में तब्दील होकर आसमान की तरफ उड़ गई। साया पहले से कहीं ज्यादा मुतमईन और खुश थी। गांव वाले भी इसकी मोहब्बत और कुर्बानियों को याद रखते थे और वो जान गए थे कि साया इनके लिए एक हकीकी शहजादी थी, ना सिर्फ खूबसूरती में बल्कि दिल के अज़्म में भी।